السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 7، 8 اور 9 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جملوں میں، الفاظ میں بڑی بڑی حقیقتیں بیان کر دی ہیں۔ یہی اس قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ مختصر سی بات کہی جاتی ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس میں بے حد وسیع معنی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس ایک جملے میں ایک کائنات کی پوری حقیقت سمیٹ دی گئی ہے۔ یعنی آسمان جس سے مراد کے پوری کائنات ہے۔ جب ہم نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، وہ خالی آسمان تو نہیں ہے، وہ پوری ایک کائنات ہے جس میں کہ بلینز کے حساب سے کہکشائیں ہیں، ٹریلینز کے حساب سے اسٹارز ہیں، پھر مزید ٹریلینز کے حساب سے پلینٹس ہیں، اور پھر یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھہری ہوئی نہیں ہیں، قائم نہیں ہیں، یہ سب موو کر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور بے انتہا اسپیڈ کے ساتھ۔ لیکن تعجب کی بات یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میزان، ایسا بیلنس ان میں قائم کیا ہے کہ اس سب کے باوجود یہ آپس میں ٹکراتے نہیں۔ یہ اندازہ لگائیں کہ ٹریلینز کے حساب سے اسٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، لیکن یہ مجال ہے کہ جو آپس میں یہ ٹکرا کے برباد ہو جائیں۔ یہ خدا کی قدرت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ اسی کا قائم کردہ میزان ہے۔ اس نے بڑے حساب سے ان کے لیے ایک حد مقرر کر دیا، ہر ایک کے لیے۔ وہ اسی میں رہتے ہیں، اسی کے حساب سے گھومتے رہتے ہیں۔ جس دن وہ اپنے حد کراس کریں گے، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور وہیں پہ قیامت ہوگی۔ آپس میں سب ٹکرا جائیں گے اور سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی بات کو یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں یہ میزان قائم کر دی ہے، یہ بیلنس قائم کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ پھر آسمان میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا، لیکن زمین پر بھی اللہ نے ایک نظام قائم کر دیا ہے، اور وہ نظام حیات کا نظام ہے۔ نظام اس قدر بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے حیات نہ صرف پیدا ہوئی بلکہ آج تک پنپ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے حیات آئی ہے اس دنیا میں، انسان کا وجود آیا ہے اس دنیا میں، بے حساب انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، ان کے لیے ہوا کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، ان کی حیات کے لیے، انسان اور جانوروں کی حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظام پیدا کر دیے ہیں۔ اس میں بھی بیلنس پیدا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حیات کے لیے یہ کم پڑ گیا ہو کبھی غذا، ختم ہو گئی ہو، نیست و نابود ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ غلہ اور یہ غذا بنی رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زندہ انسان آج تک زندہ ہے، حیوانات آج تک زندہ ہیں، سب کو کھانا مل رہا ہے، سب کو غذا مل رہی ہے، سب کو پانی مل رہا ہے پینے کے لیے۔ یہ ایک بیلنس نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ اسی مالک کا پیدا کردہ بیلنس ہے۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تقاضا کیا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا، آسمان میں میزان قائم کیا، زمین پر میزان قائم کیا، بیلنس قائم کیا۔ انسان سے تقاضا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اس میزان کو، اس بیلنس کو قائم رکھو۔ وہ کس طرح؟ کہ تم آپس میں انصاف کرو،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس بیلنس کو، اس میزان کو نہ توڑو۔ اگر تم کسی کے حق مارتے ہو، کسی کو تولنے میں کم دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیلنس کو اپسیٹ کر رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان نہ کرے۔ اسی سے روکا گیا انسان کو، کہا گیا ہے کہ ہر ایک کا جتنا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بڑے انصاف سے میزان کے ساتھ قرآن میں بتا دیا ہے، اپنی کتابوں میں بتا دیا ہے، وہ حق ادا کرو انسان کا، دوسرے انسان کا، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرو۔ اس میں اگر تم گڑبڑ کرو گے، کمی کرو گے، تو پھر یہ میزان میں گڑبڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انصاف میں گڑبڑ ہوگی، یہی حق تلفی ہوگی، یہی زیادتی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان نہ کرے۔ اسی سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی ہے انسان کو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی پورا کائنات، زمین سے لے کر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ میزان، بیلنس، عدل قائم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ جس دن یہ میزان، یہ بیلنس ختم ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر وہ قیامت کا دن ہوگا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس میزان کے سلسلے میں جو بیلنس ہے دنیا میں پایا جاتا ہے اس کائنات میں، مجھے ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملی یوٹیوب پر۔ میں گزارش کروں کہ آپ لوگ بھی اسے ضرور دیکھیے۔ اس کا میں ٹائٹل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو مختصر سی ویڈیو ہے، 3 منٹ 7 سیکنڈ کی۔ اس کا ٹائٹل ہے دا میریکلس بیلنس ان دا یونیورس۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ پہلے سائنسدان سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اتفاقیہ ہے، خود بخود ہو رہا ہے، نہیں۔ آج کی اس میں بتایا گیا ہے کہ سائنسدان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک کسی قادر مطلق ہستی نے، کسی کریٹر نے یہ بیلنس قائم کیا ہے۔ جس کریٹر نے یہ یونیورس ایجاد کی ہے، یہ کائنات ایجاد کی ہے، اسی خالق نے، اسی کریٹر نے پھر اس میں ایک ایسا بیلنس پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اور جس دن یہ بیلنس آؤٹ ہو گیا، اس دن پھر یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ان آیت کی تصدیق آج سائنسدان بھی کر رہے ہیں، کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارے ایمانوں کو اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے، ہمارے عقیدوں کو اور پختگی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوطی رکھے اور اس پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔